کہ یہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ خود نہیں کر رہے، ان کے پیچھے باہر وہ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ہوں، تو یہ پیچھے سے بھی فنڈنگ ہے اس کے لیے۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، کھوجی ٹی وی کی ایک اور خبر درست ثابت ہو گئی۔ گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی جانب سے فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ طالبان سے دو ٹوک الفاظ میں بات کی جائے گی کہ آپ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو لگام ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ پاکستان نے اعلیٰ سطح پر افغان طالبان قیادت سے بات کی اور ان کے سامنے دو آپشنز رکھے کہ آپ بتائیں کہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیں گے یا نہیں، اگر نہیں تو پھر ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا اور بعد میں ہم سے شکایت نہ کی جائے۔ پاکستان نے افغان طالبان پر بھی یہ واضح کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کی حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم کرانے کی کوشش کرتے رہیں۔ افغان حکومت کی مدد کے لیے پوری اسلامی دنیا کو اسلام آباد میں اکٹھا کریں، امریکہ سمیت مغربی طاقتوں کو ناراض کریں اور بدلے میں افغان سرزمین ہمارے ہی خلاف استعمال ہوتی رہے۔ اب بہت ہو گیا، فورسز پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ پاکستان نے افغان طالبان کو یہ بھی باور کرا دیا کہ آپ کے کہنے پر ہم نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات شروع کیے اور انہیں آپشن دیا کہ وہ ہتھیار پھینک کر قومی دھارے میں شمولیت اختیار کر لیں، لیکن ٹی ٹی پی نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا معاہدہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد آج اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ افغان طالبان نے پاکستان پر کیے جانے والے حملوں کی تحقیقات کرنے کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ تفتیش بھی شروع کر دی ہے۔ افغان طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے بیان میں تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پر حملوں میں افغان سرزمین کے استعمال کیے جانے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس بات کی بھی تفتیش کی جا رہی ہے کہ ان حملوں میں ٹی ٹی پی کس حد تک ملوث ہے، اور یقین دہانی کرائی کہ ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں پاکستان کی مکمل مدد کریں گے۔ اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگے چل کر آگاہ کیا جائے گا۔ یہاں پر آپ سے ایک اور پیش رفت بھی ڈسکس کرتے چلیں کہ آج وزیراعظم عمران خان پاک فوج کے سالار اعلیٰ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ بلوچستان پہنچے، جس کے بعد وزیراعظم اور آرمی چیف نوشکی پہنچے، جہاں انہوں نے دہشت گردی کا نشانہ بننے والے ایف سی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور دہشت گردوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنے، ان کا حملہ ناکام بنانے اور امن دشمنوں کو ٹھکانے لگانے والے فوجی جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں حصہ لینے والے نوجوانوں سے مصافحہ کیا اور ان کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا۔ جوانوں سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ دہشت گردی کے لیے پیچھے سے فنڈنگ ہوتی ہے، جو فنڈنگ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن جب تک ہمارے پاس ایسے بہادر جوان موجود ہیں تب تک کوئی امن دشمن پاکستان کی جانب میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ وزیراعظم نے ساتھ ہی پالیسی بھی بیان کر دی۔ انہوں نے دہشت گردوں سے کسی بھی قسم کے مذاکرات اور گفت و شنید پر فل سٹاپ لگا دیا۔ واضح کیا کہ پاکستان اب دہشت گردوں سے کسی قسم کے مذاکرات کرے گا اور نہ ہی ان کی کوئی بات سنی جائے گی۔ فورسز پر حملے کرنے والے شرپسندوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ ہمیں پاک فوج پر مکمل اعتماد ہے۔ پوری قوم پاکستان آرمی کی پشت پر کھڑی ہے۔ وطن عزیز کو خاک و خون میں نہلانے کی ملک دشمنوں کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وزیراعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاک فوج نے جو جنگ لڑی ہے، دنیا میں ایسی جنگیں کہیں نہیں لڑی گئی۔ اس سے پاک فوج کو تجربہ بھی حاصل ہوا اور ہماری قوم کو اعتماد ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کی دہشت گردی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم بلوچستان پر خاص توجہ دے رہے ہیں کیونکہ بلوچستان کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھے گی ہم ان علاقوں پر پوری توجہ دیں گے۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ دہشت گردی کے پیچھے کون ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دہشت گردوں کے پیچھے وہ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان میں انتشار پھیلے۔ آنے والے دنوں میں ہم بلوچستان میں اتنی ترقی کریں گے کہ ان دہشت گردوں کی کوئی نہیں سنے گا۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ 2 فروری کو دہشت گردوں نے پنجگور اور نوشکی میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپوں پر حملے کیے تھے، جس میں پاک فوج کے افسر سمیت 4 اہلکار شہید ہوئے تھے، جبکہ جوابی کارروائی میں 20 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ ان حملوں کے بعد پاک فوج کی جانب سے کیے جانے والے کلیئرنس آپریشن میں 20 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ پاک فوج کے 9 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ یہ کلیئرنس آپریشن 70 گھنٹے سے زائد تک جاری رہا۔ دوستو، اب ہم آتے ہیں طالبان کی جانب سے تحقیقات شروع کرنے کے اعلان پر۔ جیسے ہی پاکستان کی جانب سے افغان طالبان کو سخت الفاظ میں وارننگ دی گئی، ویسے ہی طالبان قیادت کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ امارات اسلامی پاکستان جیسے دوست ملک کو کھونا نہیں چاہتے۔
انہیں اندازہ ہے کہ پوری دنیا کی مخالفت لے کر صرف ایک ملک ہی روز اول سے ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور وہ ہے پاکستان، اور یہی ملک پوری دنیا کو اس وقت قائل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں۔ اب اگر پاکستان سے بھی ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تو اقوام عالم کے سامنے ہمارا کیس کون لڑے گا؟ افغان طالبان کو سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ اگر انہوں نے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کی تو اس کے جنگجو داعش خراسان کے ساتھ شمولیت اختیار کر لیں گے، جس کے بعد داعش کا خطرہ ہمارے لیے مزید درد سر بن جائے گا۔ اس کا بھی پاکستان کی جانب سے حل پیش کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے طالبان کو پیشکش کی ہے کہ اگر داعش نے زیادہ سر اٹھانے کی کوشش کی تو ہم اس خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی آپ کو بھرپور سپورٹ، معاونت اور مدد فراہم کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ واضح طور پر کہا کہ ہم یعنی افغان طالبان اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو طالبان اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے ان الزامات کی تحقیقات بھی کر رہے ہیں کہ دہشت گرد افغان سرزمین نہ صرف استعمال کر رہے ہیں بلکہ امن دشمنوں کو یہاں پناہ بھی فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بار بار افغان طالبان سے سرحد پار سے ہونے والی دراندازی اور دہشت گردی کا معاملہ اٹھایا جاتا رہا ہے۔ اتوار 6 فروری کو افغانستان سے دہشت گردوں نے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کر دی تھی، جس سے 5 سیکیورٹی اہلکار جان سے گئے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں شدت پسندوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان میں مسلسل دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سرحد پار سے حملوں میں اضافے کی وجہ بیان کی کہ افغانستان سے نیٹو افواج کے انخلا کے بعد سرحدوں پر چیکنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، جس کے باعث دہشت گرد بآسانی افغان سرحد عبور کر کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب ان دہشت گردوں کے پاس امریکی فورسز کے زیر استعمال اسلحہ بھی آ گیا ہے، جس سے وہ پاکستان میں اپنی وارداتیں کر رہے ہیں۔ جب افغانستان میں اشرف غنی اینڈ کمپنی کی حکومت تھی اس وقت پاکستان کو 3 بڑے خطرات لاحق تھے، جن میں صف اول افغانستان میں حریف ملک ہندوستان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ تھا، دوسرا افغان حکومت کی جانب سے باڑ پر تنازع کھڑا کرنا اور ڈیورنڈ لائن کو مستقل سرحد تسلیم نہ کرنا، تیسرا کالعدم تنظیموں کی پشت پناہی اور ان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرانا شامل تھا۔ 15 اگست کو طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد پاکستان کی جانب سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اب طالبان افغانستان میں آ گئے ہیں، لہٰذا مغربی سرحد پر ہمارے لیے درد سر نہیں ہوگا اور ان تینوں میں سے کسی بھی ایشو پر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے طالبان کی حکومت کے دوران بھی تینوں ہی معاملات زور و شور سے سر اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان نے بڑے شادیانے بجائے تھے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئے گی تو ہمارے دن بھی بدل جائیں گے اور یہاں امن آ جائے گا، لیکن اب وہاں طالبان آئے ہیں اور خطرہ پھر بھی پاکستان کو ہے۔ بہت ہی عجیب صورتحال ہے کہ ہندوستان مکمل امن میں ہے اور ان کو کوئی خطرہ نہیں، اور وہ پاکستان کے راستے 50,000 ٹن گندم افغانستان بھیج رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خطرات بڑھ گئے ہیں جبکہ ہندوستان امن میں ہے۔ اس سب کی ذمہ داری یقینی طور پر پاکستانی سیاسی قیادت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ابھی تک انسداد دہشت گردی کی کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں بنا سکے۔ طالبان کا ڈیورنڈ لائن پر وہی موقف ہے جو اشرف غنی حکومت کا تھا۔ انڈیا کے حوالے سے ان کی پالیسی جارحانہ نہیں ہے اور اب تک عملی طور پر ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ٹی ٹی پی کی جانب سے پاکستان میں 2022 کے پہلے مہینے یعنی جنوری میں 42 حملے کیے گئے، جن میں درجنوں کی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو مارا گیا۔ اس صورتحال سے تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان نے طالبان سے جو امیدیں وابستہ کی تھیں وہ پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ قومی قیادت بیٹھ کر نئی حکمت عملی بنائے اور اس پر ہر صورت عمل کرایا جائے۔ طالبان کو بھی یہ بتا دیا جائے کہ اب جو ہمارا دوست نہیں ہوگا وہ دشمن ہوگا۔ اب یہ طے کرنا آپ پر ہے کہ آپ کس صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بعد میں ہم سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ کیجیے گا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔